مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، ہمارے تو مستقل موضوعات یہی ہوتے ہیں کہ ہم یہ ایمانداری سے یقین رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، ان کی عظمت کا اعتراف یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ ہم تو ان کی عظمتوں کے اس قدر قائل ہیں کہ ان کی 63 سالہ زندگی کے ایک لمحے کو بھی عظمت انسانیت کے منافی نہیں سمجھتے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی انسان بڑا ہو، اس میں کچھ عمر میں آ کر بڑائی کے آثار پیدا ہو جائیں، وہ بڑا ہو جائے، لوگ اس کی عظمت کا اعتراف کرنے لگ جائیں، لیکن پہلے خبر نہیں ہوتی۔ اور ہو سکتا ہے ایک لمحہ ایسا آئے کہ اس سے کوئی بڑا انسان آ جائے اور وہ عظمتوں کے اس بلندی پر نہ رہے جس پر وہ پہلے تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ طے شدہ ہے، کائنات کا فیصلہ ہے کہ وہ آئے نہیں تھے تو بڑے تھے، وہ آئے ہیں تو بڑے ہیں، وہ زندگی گزار کے گئے ہیں تو بڑے ہیں، وہ قیامت تک آنے والوں سے بڑے ہیں۔ یہی فیصلہ ہے انسانیت کا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی ان کی مثال نہیں، ہم تو ان کی مثل بھی نہیں مانتے، بلکہ شاید تو یہاں کہتے ہیں مثل بھی نہیں مانتے، مثل بھی نہیں مانتے، کہ ان جیسا کوئی آ جائے وہ بھی نہیں مانتے، تو کوئی ایسا ہو جائے جو کس میں ان کی کچھ چیزیں آ جائیں اسی طرح جو ان میں تھی وہ بھی نہیں مانتے۔ تو ہم تو کائنات میں سب سے بڑا وجود سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی یہی ہوئی ہے کہ ہم نے وجود کو وہ عظمت اپنے ہاں متعین نہیں کی جس کا وہ وجود مستحق تھا۔ یہی خرابی ہوئی، یہی خرابیاں آج تک آ رہی ہیں۔ میرے نزدیک ہر دعویٰ نبوت جو کسی نے کیا وہ اس انکار پر کیا کہ ان کی مثل کوئی ہو سکتا ہے، ورنہ دعویٰ نبوت نہیں ہو سکتا۔ جب ان جیسا کوئی نہیں ہے تو ان کی طرح نبی کیسے ہو سکتا تھا؟ جب بھی کسی نے کوئی نبی تسلیم کیا تو انہوں نے آپ کی شان کی مثل ماننا شروع کر دیا۔ اسی پر ہمارا جھگڑا مدت سے چل رہا ہے، اسی پر ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، نماز دین کا رکن ہے، زکوٰۃ دین کا رکن ہے، حج عظمتوں والا ہے، زکوٰۃ اثار و قربانی کی انتہا ہے،
مگر یہ سب کچھ فرائض ہیں اس ایمان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد فرض ہوتے ہیں، انہیں تسلیم نہ کریں۔ مکہ مکرمہ میں لوگ تھے نا، خاندان بھی ان کا وہی تھا، قریش خاندان تھا، بڑے بھی تھے، رشتہ بھی تھا، تعلق بھی تھا، لیکن ایمان نہیں تھا۔ ایمان نہیں تھا تو وہ بڑے نہیں بن سکے، بڑے سے بڑے چھوٹے ہو گئے، اور وہ چھوٹے سے چھوٹے بڑے ہو گئے جو ایمان لے آئے، جو ایمان جو تسلیم کر گئے ان کو۔ تو بات اتنی سی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاران کی چوٹی پہ بھی یہی کہا تھا کہ مکے والو مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، مجھے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ یہ صدیوں کا سوال ہے جو آج تک دنیا پہ چھایا ہو۔ یہ وہ سوال نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکے والوں سے کیا تھا، یہ کائنات کے ہر فرد سے سوال ہے کہ وہ انہیں کیا سمجھتا ہے۔ اگر انہیں برتر وجود سمجھتا ہے، اگر انہیں عظیم تر وجود سمجھتا ہے، تو پھر اس پر قربان ہونے کو وہ تیار ہوتا ہے۔ یہی ہے قانون، یہی ہے کہ کم تر کو برتر پہ قربان ہو جانا چاہیے، یہی قانون ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ایک مٹی کا گملہ بھر لو تو مٹی ہے، اس میں ایک پودا لگا دو تو پودا بڑھنے لگتا ہے کس پر کہ وہ پانی پیتا ہے اور مٹی کھاتا ہے۔ مٹی قربان ہو جاتی ہے اس پودے پر جو اس کے اندر پھوٹتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، اس کو احساس دلایا گیا ہے فطرت نے کہ تو کم تر ہے، یہ بڑا ہے، تجھے چھوٹا ہو کر بڑے پہ قربان ہو جانا چاہیے، اور یہی تمہاری عظمت ہے، یہی تمہاری کامیابی ہے، ورنہ بنجر ہو جاؤ گی، صحرا میں پڑی رہو گی، کوئی قدر نہیں کرے گا۔ قدر تبھی کرے گا جب کسی کو اپنی خوراک دینا شروع کر دو، یہی ہے قانون۔ اور وہی درخت جو بنتا ہے تو جانور کھا جاتا ہے، کونپنے کھا جاتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کھا گیا ہے، یہ بھی تو جہاں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز تھی، اسے اس نے کیوں کھا لیا؟ کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ اسے پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ اپنے سے بڑے وجود کا حصہ بن جائے۔ وہ کاٹتا ہے، کھاتا ہے، اگر اس کا زبان نہیں پہنچتی تو آپ خود کاٹ کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب ہے وہ نباتات کا پودا جو کسی حیوان کے جسم کا حصہ بن جائے، اور حیوان مر جائے تو مردار ہے، لوگ پھینک آتے ہیں، وہی ذبح ہو کر کسی انسان کے جسم کا حصہ بنے تو وہی کامیاب ہے، وہی حلال ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو معلوم ہوا ہر چیز چھوٹی بڑی پر قربان ہوتی جا رہی ہے۔ سوال قدرت کا یہ ہے کہ تمہیں بھی پیدا کیا، تم بھی ایک وجود رکھتے ہو، تمہیں کس پہ قربان ہونا؟ یہ تمہیں اپنے آپ سے سوال کر رہا کہ کس پہ قربان ہونا ہے۔ قربان ہونے کا جذبہ اندر ہے تو تسلیم کر لو کہ وہ بڑے ہیں، تسلیم کرو گے بڑے ہیں تو قربان ہونے کے لیے جاؤ گے، ورنہ قربان ہونے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ لوگ تو دیکھیں گے کہ یہ کیا جنگ تبوک ہو رہی تھی، مسلمان باہر نکل رہے تھے، سارے کے سارے مسلمان قطار در قطار، فصلیں پکی ہوئی تھی، مدینہ منورہ کی فصل کاٹنے کے دن تھے، سال کی کمائی تھی، لیکن کسی نے کمائی کی طرف نہیں دے، سب حکم پہ آ گئے۔ ایک آدمی تھا جسے کمائی یاد آ گئی اور وہ اونٹ کے کجاوے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، نہیں گیا۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، قرآن مجید نے اس کا کس نفرت سے تذکرہ کیا، یہ قرآن کہہ رہا۔ معلوم ہوا کہ جس مقصد کے لیے تمہیں تخلیق کیا گیا ہے اس مقصد پر قربان ہو جانا ہی تمہاری کامیابی ہے۔ اور ہمیں تو یقین ہے
کہ ہم سب صدقہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش۔ وہ نہ ہوتے ولولا کا ولولاہم، اے موسیٰ اگر وہ نہ ہوتے ما کنت یا موسیٰ، اے موسیٰ تو بھی نہ ہوتا۔ پہلے بھی انہی کا صدقہ تھا، آج بھی انہی کا صدقہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ انسان کی کوہتا نظری ہے، انسان کے اندر کا بغض ہے جو نہیں پہچانتا۔ میرے دوستو، آج نہیں کہ لوگ نہیں پہچان رہے، اس وقت بھی نہیں پہچانتے۔ ابو جہل نے کب پہچانا؟ ابو جہل کب پہچان رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن بتا دیا کہ تسلیم نہ کرو گے تو آخر ہم ان جانساروں کے ہاتھوں تمہارا خاتمہ کر دیں گے جو ابھی جوانی بھی نہیں چڑھے، جو ابھی جوانی میں بھی نہیں آئے۔ معلوم ہو گیا کہ قدرت بتا رہی ہے کہ اگر مسلمانوں تم حفاظت کر لو گے اپنے نبی کی عظمت کی تو تمہاری عظمت ہے، تم عظیم ہو کہ تمہیں ایک عظمت کا احساس ہے، ورنہ قدرت تو فیصلہ کر ہی دے گی، ورنہ قدرت تو فیصلہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرا محافظ ہے، اور یقین ہے کہ وہ بدلہ لے گا۔ لیکن میرے دوستو، ہمارا ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ ایک جملہ نکلتا تھا کسی کی زبان سے تو صحابی تڑپ اٹھتا تھا، تڑپ اٹھتا تھا۔ قرآن مجید نے اس پر یہ حکم دیا، جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ فتح کی، حکم ہے قرآن کا کہ یا فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے شاہد بنا کے بھیجا ہے اور بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ان سب کے ایمان کی شہادت آپ پر ہے۔ جو کوئی ایمان کا دعویٰ کرے گا قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر گواہی دیں گے کہ یہ ایمان والا ہے تو ایمان قبول ہوگا۔ شہادت ان کی ہے، دنیا میں بھی وہی شہادت دیتے رہے اور آخرت میں بھی۔ میرے دوستو، کسے خبر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی؟ مکے والے تو یہودیوں کا نبی سمجھتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا نہیں، وہ یہودیوں کے نہیں، ہمارے بھی نبی ہیں۔ یہ شناخت کس نے دی؟ کس نے شناخت کرائی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر؟ انجیل تو عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا رہی تھی کہ نعوذ باللہ ان کا کردار ہی درست نہیں تھا، آج بھی انجیل میں ہے۔ اپنے نبی کے کردار کے بارے میں عیسائی متردد ہے، لیکن ان کی پاک دامنی کی شہادت قرآن دے رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں تو شاہد بن کے آئے، سب کی شہادت دی۔ یہ شہادت حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک نے کہہ دیا کہ وہ تو بھاگ گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ایک سزا دے دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوئی تو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا لا تطرونی علی یونس ابن متیٰ، یونس علیہ السلام پر میری فضیلت ثابت نہ کرو، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ کھل کے کہہ دیا، فضیلت رکھتے ہیں، بڑے ہیں، لیکن ایک پر حرف آ رہا تھا تو ممبر بھی آ گیا۔ یہ ہے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدقسمتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے ایک جملہ بد دعا کا نہیں نکلا، گالی کا نہیں نکلا۔ کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو ان کے بارے میں کہے جن کے زبان سے کبھی دشمن نے بھی جملے نہیں سنے۔ یہی کہا تھا، آج نہیں تو کل مسلمان ہو جائیں گے،
طائف کے میدان میں یہی کہا تھا حضرت زید سے. انہوں نے کہا حضور بد دعا کیجئے کہ یہ مارے جائیں، یہ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں. فرمایا زید میں بد دعا نہیں کرتا. کہا کیوں؟ فرمایا یہ نہ صحیح ان کی کوئی نسل آنے والی مسلمان ہو جائے گی. میں نسلوں سے نا امید نہیں ہوں. یہ نا امیدی نوح علیہ السلام کے پاس آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے، میں نسلیں دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں. میرے دوستو کتنا رحیم و کریم نبی. قرآن کہتا ہے انہیں شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا. اب اگر کوئی خوف ہے تو وہی خوف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا گئے. اگر کوئی بشارت ہے تو وہی ہے جو رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، فرمایا اس لیے بشیر و نذیر بنایا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی بشارت اور نذیر ہونے کو ایمان کی بنیاد بتایا. لِتُؤْمِنُوا لام تعلیل کا ہے کہ تاکہ یہ مانو ان کو، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. قرآن کا لہجہ دیکھیے، ذکر ہو رہا ہے رسول اللہ کا کہ یہ بشیر ہیں، نذیر ہیں، مبشر ہیں. 3 صفات بیان کی تو بعد میں کہا یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے. معلوم ہوا ایمان باللہ بھی مشروط ہے رسول اللہ کی صفات پر. رسول اللہ کی صفات شماری کرنا ایمان کا حصہ ہے. اللہ کو ماننے والا بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ مانتا ہے. تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور قرآن نے 2 جملے کہے جو میں آج پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ہم. وَتُؤَصْلِرُوا، فرمایا دل و جان سے ان کے مددگار بن جاؤ. وزر کہتے ہیں تو ازرا کہتے ہیں کسی کی مدد یوں کرنا کہ اسے مظلوم سمجھ کے مدد نہ کرنا، بلکہ اپنی محبت کے تقاضے کے تحت محبت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عظمت بیان کرو، ان کی عظمت کے اظہار کرو، تمہارے دلوں سے ان کی عظمت نکلے. دیکھیے ایمان پورا نہیں ہے زبان سے کہنے سے. جب تک میں نے ایک روایت پہلے بھی سنائی تھی، مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا تو حضرت ابن معذورہ کو کہا کہ اذان دے. یہ وہ صحابی ہیں جو اسی لمحے مسلمان ہوئے تھے. مکہ فتح ہوا، لوگ کئی مسلمان ہو گئے. مکے میں اسلام پھیلا، آ کے حضور مسجد حرم میں تھے، آ کے لوگ مسلمان ہو رہے. یہ بھی اسی وقت آ کے مسلمان ہوئے. مسلمان ہو کے بیٹھے ہی تھے تو آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، تم اذان دو. دیکھیے قبولیت کی انتہا ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو اذان آتی نہیں ہے، میں نے تو ابھی کلمہ پڑھا، مجھے تو اذان آتی نہیں ہے. فرمایا تم اذان پر کھڑے ہو جاؤ، میں سکھاتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں ایک ایک جملہ بولتے جا رہے تھے اور وہ پڑھتے جا رہے تھے. خود جملے بتا کے پڑھوایا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا. کہ ابن معذورہ ٹھہر جاؤ، اذان سے روک دیا. وہ کہنے لگے حضور کیا ہوا؟ فرمایا ادھر آؤ. آگے آئے، سینے پہ زور سے ہاتھ مارا، فرمایا اب پھر اذان دو. فرمایا پھر اذان دو. پھر اذان دی تو جوش تولوا تھا. خود ابن معذورہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ پہلے میں لفظ ادا کر رہا تھا جو وہ سمجھا رہے تھے، بعد میں جب میں نے جملہ کہا تو میری زبان نہیں بول رہی تھی، دل بھی بول رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا. کیا نتیجہ نکلا، کیا حکم نکلا کہ زبان سے مجھے مان بھی لوگے تو میں نہیں مانتا.
تم ایمان کا اعلان بھی کر تو نہیں مانتا جب تک تمہارے دل کے اندر میں نہیں، جب تک دل میں میری محبت نہیں ہے، میرا اقرار دل سے کرو، یہی محبت ہے، یہی مومن کی شان ہے۔ مومن کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ جانتا ہی انہیں کو ہے، وہ انہی کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت ذکر کرتا ہے، اپنی جان سے پرواہ نہیں کرتا۔ قربان ہوتے رہے لوگ، قربان ہو، کئی جنگوں میں ہوا، رسول اللہ سے بیٹھے، صحابی یوں قطار میں کھڑے ہو گئے کہ جانے جا رہی، تیر آ رہے ہیں، لگ لگ کے گر رہے ہیں، لیکن حضور کا سایہ نہیں چھوڑ رہے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 100 تیر چلایا رسول اللہ کی حفاظت، جنگ احد میں۔ تو کہنا میں چاہتا ہوں، قرآن کہتا تعذروہ، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تعاون کرو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تمہارا دل بھی انہی کا ہو، تمہاری جان بھی ان کے لیے ہو، سب کچھ ان کا ہو جائے تو پھر ایمان بنتا۔ تو مینو ایمان لاؤ اس طرح کہ سب کچھ ہے، وَتُعَكِّرُوهُ، اور ان کی توقیر بیان کرتے رہو، ان کی عزت کرتے رہو، جب بھی نام آئے عظمت سے آئے، جب بھی خیال آئے عظمت سے آئے۔ اگر ایک مرتبہ بھی خیال ان کا آئے اور انسان کے اندر وہ عظمت نہ آئے جو رسول اللہ کا حق ہے، تو ایمان نہیں رہتا۔ ایمان تو نام ہی اس کا ہے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ میرے دوستو، صحابہ تو ایک ایک قدم پر حفاظت کر رہے، توقیر رسالت کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی ہے، صورت حال یہ تھی۔ میں تاریخ مکہ کے حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں، مکہ بہت مخالف تھا، انتہا مخالف تھا، لیکن پورے مکے کی جاہلی تاریخ آج بھی موجود ہے کہ کیا کرتے رہے۔ آج بھی پوری تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے گالی نہیں دی، مخالفت کرتے رہے، جان سے مار دینے کی کوشش کرتے رہے، ایک گالی منہ سے نہیں نکلی ہے، بلکہ جو بھی نکلا ہے، جو بھی کسی نے کہا ہے، وہ جب چھپ کے کہتا تھا تو عظمت کی بات کرتا تھا۔ ابو سفیان تو روم کے بادشاہ کے سامنے عظمت بیان کر رہے ہیں۔ سوچئے وہ دشمن جو اسلحہ خریدنے گیا کہ مدینے میں حملہ کرنا، اسلحہ لے کر مکے کے لوگوں کی دولت لے کے گیا ہے، کہتے ہر گھر نے اپنے زیور تک دے دیے تھے کہ اتنا اسلحہ لاؤ کہ مدینہ تباہ کر دیا جائے۔ وہ مدینے پہ حملہ کے لیے روم کے بعد گیا ہوا ہے، اور انہی دنوں رسول اللہ کا خط پہنچ گیا ہے کیسر روم کے پاس کہ اسلام لے آؤ۔ بادشاہ کا خط پہنچا، وہ خط پڑھ کے پریشان ہوتا ہے، کہتا کوئی ہے جو بتائے یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ایک قافلہ آیا ہوا اسلحہ خرید رہا ہے، بلاؤ۔ بلایا، سامنے کھڑے کہا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور سوال کیے۔ بخاری کی پوری حدیث، لمبی حدیث بخاری نے نقل کی، ایک ایک سوال کیا، سارے جواب دیے۔ آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ حضرت ابو سفیان نے وہاں جواب دیا تھا ان میں ایک بھی جھوٹ نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کفر بھی ان پر جھوٹ باندھنے کی جرت نہیں کر سکا۔ نامعلوم آج کفر کتنا بدنام ہو گیا، آج کفر کتنا شدید ہو گیا ہے کہ ان کے بارے میں ایسے ایسے جملے۔ میرے دوستو، ایک کمزور ایمان بھی وہ دیکھ لے جو اس نے کہا ہے تو اس کے جسم میں آگ لگ جائے۔ یہ قومیں کیوں تڑپ اٹھی ہیں؟ وہ بھی باہر آ گئے ہیں جنہیں عظمت رسول کا احساس تک نہیں تھا، وہ بھی ذکر کرنے لگ گئے ہیں کہ احساس تک نہیں رہا تھا، غلطیاں نکالتے تھے، لیکن آج میدان میں ہیں کیونکہ جسارت اتنی بڑی کی گئی ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے،
جس نے جسارت کی ہے. میرے دوستو عرب کا ایک شاعر تھا، خلاف بولتا تھا، ابن خطل نام ہے اس کا، خلاف بولتا تھا. ایک آدھ جملہ تہذیب سے ہٹ کے کہہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، فرمایا عام معاف کرتا ہوں، جتنے کافر ہیں سب کو معافی دیتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں. اذهبوا انتم الطلقاء، سب چلے جاؤ، سب آزاد ہو، کسی پر کوئی پابندی نہیں. صحابہ نے پوچھا حضور ابن قتل کے بارے میں، فرمایا اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو. صحابہ نے کہا وہ تو چھپ گیا ہے. فرمایا گھر میں چھپ جائے، کہیں جا کے چھپ جائے، حتیٰ کہ کعبے کے پردوں کے اندر آ کے چھپ جائے، پھر بھی قتل کر دو. اور ابن قتل کعبہ کے استار کعبہ کے اندر قتل ہوا. کیوں؟ بتا دیا عظمت رسالت کوئی معمولی شے نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ ایمانوں کا سودا ہے، یہ دین کا سودا ہے. دین تو ہوتا ہی نہیں اس کے پاس. لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اس کا تو ایمان ہی نہیں جس کی محبت نہیں. فرمایا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے پیار کرو گے تو پھر ایمان ہوگا. تو سوچئے جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے بارے میں برداشت کرتے ہیں، اس کے بارے میں کسی کا جملہ برداشت کرتے ہیں. یہ دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں کس پر ہو رہے ہیں؟ کہ گالی دے دی ہے، فلاں کام کر لیا ہے، میری ماں کو کچھ کہہ دیا ہے، میرے باپ کو کچھ کہہ دیا ہے. یہی تو دنیا کے قتل کے سارے شاخسانے ہیں. میرے دوستو جب یہ ہیں تو ان کی حالت کیا ہوگی جو سردائے کائنات ہیں، جو فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کے نزدیک میں زیادہ نہ پیارا ہو جاؤں اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، اور اس کے ساری کائنات سے. ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے پیار کرو. میرا پیار آ جائے تو سب کو بھول جاؤ. قرآن کہتا ہے کہ کیا ان سے زیادہ کسی سے پیار کرتے، ان سے زیادہ کسی سے محبت کرتے. یہ تک کہا. میرے دوستوں میں نے حدیث سنائی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیار سے پوچھا کہ میرے فاروق مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کیا شک تھا انہیں؟ سمجھانا تھا لوگوں محبت کیا. اور میں پیار کرتے ہو؟ کہا حضور کرتا ہوں، آپ سے ہی تو پیار کر کے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، آپ سے ہی پیار کیا ہے. فرمایا ذرا بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو؟ پیار کی حد بتاؤ. کہ حضور کائنات کی ہر چیز سے اپنے علاوہ جو کچھ ہے سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے عمر پیار پورا نہیں ہوا، پیار مکمل نہیں ہوا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں فوراً سمجھ گیا بات کیا، فوراً سمجھ گیا. وہ رازدار نبوت تھے، سمجھ گئے. کہا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. رسول اللہ نے تھپکی دی. فرمایا الآن یا عمر، اے عمر گواہ رہنا اب ایمان پورا ہوا، ایمان اب پورا ہوا ہے. میرے دوستو سوچئے تو صحیح کس قدر تاکید فرمائی تھی. کیوں؟ ان کی ذات سے پیار یہ نہیں ہے کہ ایک وجود ہے جس سے پیار کرنا ہے. ان کے ذات سے پیار اصل میں صداقت سے پیار کرنا ہے، اصل میں امانت سے پیار کرنا ہے، اللہ کے حکم سے پیار کرنا ہے، نیک نامیوں سے پیار کرنا. جو کچھ ہے انہی کا ہے میرے دوستو، انہی سے پیار کرنا ہے. مولانا ظفر علی نے کہا تھا نا نماز اچھی
حج اچھا، زکوٰۃ، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، سارے اچھی چیزیں، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی بنیاد یہ ہے۔ لیکن میرے دوستوں، اتنی سی بات کا گلہ بھی ہے، ایک پریشانی بھی ہے کہ اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی اور پھر کوئی جسارت کر جائے۔ کیا اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے مسلمان؟ ارے گھر کے پاس ایک طاقتور رہتا ہو، اندر بیٹھ کے جتنی چاہے اس کے خلاف باتیں کرے، آدمی باہر بولتا نہیں ہے کہ اس کا ہمسایہ کا ڈر ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، ہر دنیا کا چوتھا آدمی مسلمان ہے، پوری دنیا کے سارے مذہب اکٹھے کر لو، ہر چوتھا فرد مسلمان ہے۔ اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے کہ جو چاہے جو مرضی کہہ دے، جو چاہے کہہ دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری کمزوری ایمان ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہے، ورنہ کس کو جرأت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے؟ کس کو جو خبر ہو کہ یہ مسلمان قوم کی انا کا مسئلہ ہے، وقار کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے؟ تو میرے دوستو، یہ بھی کچھ تھوڑی سی تسلی ہے کہ اب لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، کچھ احساس ہو گیا ہے، کچھ محبت آ گیا ہے۔ لیکن آج بھی عالم اسلام خاموش ہے، آج بھی عالم، کس حکومت کے سربراہ کا بیان آیا کہ ہم کٹ مریں؟ سعودی عرب سے لے کر جہاں چاہے چلے جائیے، عوام چیخ رہی ہے کہ رسول اللہ کی ذات پہ حملہ ہوا ہے، شہنشاہوں کو خبر ہی نہیں، اقتدار والوں کو خبر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا۔ میرے دوستو، تمہارا اقتدار قیمتی ہے کہ رسول اللہ کا اقتدار قیمتی ہے؟ یہ تو مٹ جائے گا، تاریخ کے صفحات میں نہیں رہے گا، کوئی مورخ نہ لکھے گا تو مر جاؤ گے، کوئی زندگی میں نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس کی ذات کی بات کرو جو سارے بھی انکار کر دیں تو پھر بھی چمکتا ہوا نام ہے، پھر بھی چمکتا ہوا نام ہے۔ یہی زندگی کا حصہ ہے۔ میرے دوستو، ایمان یہ تھا، ایک گستاخ آیا تھا، میں نے پہلے بھی بتایا، ایک گستاخ آیا تھا جس نے صحابہ کرام کے خلاف لکھا تھا، مغلیہ دور تھا، جہانگیر کو خبر ملی کہ یہ خلاف لکھتا ہے صحابہ کرام کے۔ ارے رسول اللہ کے خلاف نہیں، صحابہ کے خلاف لکھا، دربار میں بلا لیا۔ عالم دین تھا، بہت بڑا عالم تھا، یہ کیا ہوا؟ وہ کچھ بہانہ کرنے لگا، کہنے لگا اسے قتل کر دو، قتل کر دو۔ جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا کہ مارو، جب آگے گیا تو کہتا رک جاؤ۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں خیال آ گیا کہ نہ مارو، کہا نہیں ادھر آؤ، تلوار مجھے دو۔ کہا تلوار مجھے دو، تلوار لے کے آگے بڑھا اور سر قلم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ نور جہاں پیچھے سے ہاتھ پکڑتی رہ گئی کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، کچھ ہو جا، جھٹک دیا ہاتھ، اور ایک جملہ آج تک تاریخ میں چمک رہا ہے کہ جان من جان دادا ہوں، ایمان دادا ہوں۔ تو میری جان ہے، میری پیاری ہے، تمہیں جان دی ہے، ایمان نہیں دیا۔ جان تو دے دی ہے، ایمان نہیں دیا۔ میرے دوستو، آج یہ جذبہ چاہیے، اس جذبے کی ضرورت ہے۔ آج یہ جذبہ چاہیے امت مسلمان ہے۔ افسوس ہو رہا ہے، سچی بات یہ ہے، اتنا قوم کے پاس سرمایہ، اتنی طاقت،
اتنی تعداد، اتنی دولت، دنیا سے سب سے زیادہ دولت تو مسلمان ملکوں کے پاس ہے، دولت تو کسی اور کے پاس نہیں۔ ارے شاہ رنگ پر تمہارا ہاتھ ہے، دنیا کی شاہ رنگ تمہارے قبضے میں ہے، پھر بھی اتنے کمزور۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، کیا کچھ نہیں دیا تمہیں؟ تم تو کچھ بھی کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے کہ زمین سے پھوٹتا ہوا پانی مہنگا ہے، تیل سستا ہے، یوں دیا ہے تمہیں، دولت کی دولت لٹا دی ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ کس کا صدقہ کھا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک دفعہ احد پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا پہاڑ کو بڑا پیار کیا، بڑا پیار تھا احد پہاڑ سے۔ سچی بات یہ ہے، پتھر تھا پہاڑ لیکن بڑا پیار کیا گیا۔ فرمایا ھذا احد جبل، میرے صحابہ یہ پہاڑ احد ہے، یہ احد ایک پہاڑ ہے، کوئی انسان نہیں ہے، پتھر ہے۔ یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ حیرت زدہ کر دیا کہہ کر کہ یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے۔ بتا دیا لوگوں کو، ارے جان رکھتے ہو، دل رکھتے ہو، جذبے رکھتے ہو، یہ تو پتھر مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ تم پتھروں سے بھی گئے گزرے، پیار نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ پہاڑ ہے، اگر میں چاہوں تو سونے کا بن جائے، اگر میں چاہوں تو سونے کا بن جائے۔ آج کے سعودی عرب کی رپورٹ پڑھیے، جو ان دنوں جغرافیائی رپورٹ آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کھدائی کی ہے احد پہاڑ، نیچے سے سارا سونا ہے۔ کون دے گیا؟ کس کا صدقہ کھا رہے ہیں؟ دنیا جہان کی دولت تمہارے قدموں پر، اسی کا فیض کھا رہے ہو۔ یاد تو کرو ان کی عزت پر، صرف اس لیے کہ سیاسی مواد ہیں، صرف اس لیے کہ وہ تمہاری شاہ رگ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت بڑا، مجھے ایک میرا طالب علم کہہ رہا تھا کہ جی برطانیہ میں بھی ہم گئے تھے، وہاں مسلمان بڑی آزادی سے رہ رہے ہیں، اور وہاں جلوس بھی عید میلاد النبی کا نکلتا ہے، اور بڑے بڑے جلوس جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے امریکہ کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہی تو یورپ کا بدماش تھا جو امریکہ میں چلا گیا ہے۔ یورپ سے وہی لوگ گئے تھے جو کرائم سے، جرم کرنے والے تھے، بھاگے تھے۔ میرے دوستوں، انہیں خیال نہیں آ رہا دنیا کیا ہے، خیال نہیں۔ اور میں حیرت زدہ ہوں ان کے صدر پر جو ایک مسلمان کا بیٹا ہے۔ امریکہ کا صدر کا باپ مسلمان ہے، ماں عیسائی ہے، باپ مسلمان ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے۔ ماں نے جب چھوڑ دیا اپنے شوہر کو، دوسری شادی کی تو وہ بھی مسلمان سے کی، 2 شادیاں ماں نے کی، دونوں مسلمان تھے۔ قسمت دیکھیے، ایک مسلمان باپ کا بیٹا آج صدر ہے امریکہ کا، اور اس کا بیان نہیں آ رہا ہے شموں سے رسالت پہ۔ یہ ہے بدقسمتی۔ یہ نہ فخر کرو کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹے بھی اسلام پہ چلے جائیں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی مثال سامنے ہے، دنیا کی سب سے بڑی مثال سامنے ہے۔ میرے دوستو، افریقی باپ تھا، افریقہ کا رہنے والا تھا، ماں انگریز تھی، شادی ہوئی امریکن لڑکی سے، پھر انڈونیشیا سے بھی شادی ہوئی، 2 شادیاں کی، دونوں ہی مسلمان تھے۔ معلوم ہوتا ہے ماں کے دل میں بھی اسلام سے محبت تھی، لیکن بیٹا کیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات سوچ نہیں آ رہی۔ یاد رکھ لیجئے، جب یہ سوچیں مٹ جائیں تو پھر تباہی آیا کرتی ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ حیرت ہے کہ عید میلاد کا جلسہ لندن میں ہو تو
شہزادہ چارلس صدارت کرنے کے لیے آ جائے. ایک طرف یہ حالت ہے اور دوسری طرف کہ فتنے پیدا کر رہے ہیں. یہ آزمایا جا رہا ہے مومنوں کی شان کو، گستاخیاں کی جا رہی ہیں مومنوں کی شان کو. لیکن مجھے ان پر دکھ نہیں ہے، وہ تو دشمن ہے، دشمن کا کام دشمنی کرنا ہے. افسوس تو ان پر ہے جو اسلام کے نام پر اقتدار میں آتے ہیں، جو اسلام کا نام لے کر آتے ہیں اور انہیں اقتدار عزیز ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رہتا. آج بھی مجھے یقین ہے کہ اگر سارے کہہ دیں ایک اکٹھے ہو کر کہ ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن ہمارے رسول کی عظمت کا معاملہ ہے، اس لیے ہم اقوام متحدہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کل ہی دنیا سیدھی ہو جائے، دنیا سیدھی ہو جائے، عظمت ہو جائے. آج تک 100 سال ہو رہا ہے یہودیوں کے خلاف کتاب نہیں چھپتی. ہولوکاسٹ کا مسئلہ ہے، یہودیوں کے خلاف کسی دنیا کے ملک میں کوئی کتاب نہیں چھپتی، کیونکہ انہوں نے آج سے 1 صدی پہلے دنیا سے طاقت کے زور پر، پیسے کے زور پر منوا لیا تھا کہ ہمارے مذہب کے خلاف کچھ نہ کہو، اور اقوام متحدہ کی قرارداد آ گئی. کچھ نہیں لگا، جو لکھا جاتا ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے، مقدمہ چل جاتا ہے. یہودیوں کا تو تحفظ اقوام متحدہ کر رہی ہے. ارے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ آئیے ایک ایمان کا جذبہ ہے. میں آخر پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی لمحہ عظمت رسول کے اعتراف کے بغیر نہ گزرے. اعتراف کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، وہ کس قدر بڑی شان ہے، اور ہماری تو عظمت ہی وہی ہے، ہمارا تو سب کچھ وہی ہے، ہمارا تو وجود کا قیام انہیں پر منحصر ہے. تو کیوں نہیں میرے دوستو دنیا داری بھی ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے. یہ حقیقت زندگی کا حصہ ہے، اسے زندگی کا حصہ بنا کے رکھیے. ایمان رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اور میں تو یہی درخواست کروں گا صاحب اقتدار سے، مجھے کچھ خوشی ہے کہ کچھ موڑ ضرور آیا ہے، کچھ موڑ ضرور آیا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. میرے دوستو وہ جذبہ ایمانی چاہیے جو صحابہ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، وہ جذبہ ایمانی چاہیے جو لوگوں کے متعلق لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رہا تھا، جو ہماری میراث ہے، جس پر ہم آج تک کہتے رہے ہیں، گھر گھر جس کا تذکرہ کرتے ہیں. میرے دوستو نعتیں پڑھتے ہیں بھی کر، تو کیا فائدہ ہوگا اس نعت کا کہ آپ نعت پڑھتے رہیں اور لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے ایک فیصلہ کریں کہ ہم رسول اللہ کی عظمت کے سایوں میں زندہ رہیں گے. ان کے حفاظت، ان کے ناموس کی، ان کی عزت کی حفاظت ہمارا فرض ہے. وہ محتاج نہیں ہے ہم کہ ہم کریں، ہماری محتاجی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں. یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، انہیں تو کچھ نہیں ہے. وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ چھوڑ جاؤ، مجھے نہیں ہے تو چھوڑ جاؤ، کہیں چلے جاؤ. وہ تو کسی کو پابند بھی نہیں کرتے تھے اپنے بارے میں. یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے ایمان کی اساس وہ ہے، ایمان وہ ہے. آئیے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. آج بتلانا شرط ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ جذبہ آج بھی مومن بتائے، گناہ گار صحیح
یہ علم الدین شہید کوئی تقوی گزار تھا؟ کیا وہ تہجد پڑھتا تھا؟ ایک محنت کش آدمی اس کے حالات میں لکھا کہ لوہا کوٹتا تھا، لوہے کا تھا۔ کیا ہوا؟ سنا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملے لکھے ہیں۔ ارے آج تو بہت بڑے جملے لکھ دیے ہیں، بہت کچھ کہہ دیا، وہ تو اس سے بہت کم تھا۔ ایک صاحب ایمان کو سادہ سا مسلمان ہے، جوان ہے، خیال آ گیا ہے اور نکلا ہے، اور تاریخ نے دیکھ لیا ہے کہ علم الدین شہید بن گیا۔ یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس کی وکالت کرنے کے لیے آئے۔ اتنا ہی کہا کہ علم الدین قیدوں میں غصے میں مار دیا، غصہ آ گیا تھا اس لیے مار دیا ہے، میں چھڑا دوں گا تجھے۔ کہنے لگا نہیں حضرت صاحب نہیں، میں نے شعور سے اور عقل سے اور سوچ سمجھ کے مارا۔ یہ بات نہیں ماننے کو تیار۔ میرے دوستو، جنازہ کھڑا ہو علم الدین شہید کا اور پیچھے علامہ اقبال بھی کھڑا ہو، قدرت کیا دکھا رہی، کیا منظر دکھا رہی۔ کسی نے علامہ اقبال سے ذکر کیا کہ علم الدین نے بڑی قربانی دے دی تو رو پڑا۔ کہنے لگا لوگوں کیا پوچھتے ہو اس لوہار کے بچے کے بارے میں؟ یہ جملہ ہے اس کا کہ اس لوہار کے بچے کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو جو ہم سے بازی لے گیا۔ یہ ہے میرے دوستو جس کی قسمت میں تھا وہ آج تک زندہ ہے۔ قدرت نے اسے زندہ کر دیا یا نہیں کر دیا؟ ناموس رسالت پہ مرنے والا مرتا نہیں ہے، وہ خود زندہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ آئیے یہ جذبے اپنے اندر رکھے، یہ جذبے پیدا کرے اور ان کی عظمت کا ہر وقت ذکر کرے۔ کچھ کام حکومت کے کرنے کے ہیں، کچھ عوام کے کرنے کے ہیں، اس طرح کرو، اس طرح آئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومتوں کے لیے مشکل کیا ہے۔ کیا امریکہ روس بڑی طاقت تھا، ہمارے آدھے مسلمان ملک روس کے ساتھ تھے۔ آج سے چند سال پہلے روس کے باج گزار تھے، اس کے ساتھ چلتے تھے، شام ہو عراق ہو، یہ سارے روسی کیبنٹ کا حصہ تھے، سارے ان کے پاس تھے۔ لیکن وہ مر گیا ہے تو یہ کیا ملک مر گیا ہے؟ کیا روس اجڑ گیا ہے تو کیا مسلمان؟ میرے دوستو جسے قدرت زندہ رکھتی ہے وہی زندہ رہتا ہے، کسی کے سہارے کوئی زندہ نہیں رہتا۔ قومیں اگر سہارا بساکیاں ڈھونڈنے لگ جائیں تو قومیں نہیں رہتی، قوم کو رہنا ہے۔ آج بھی امریکہ انداتا نہیں ہے، وہ کچھ نہیں، وہ اپنے مفادات دیکھ رہا ہے، اپنے مفادات میں۔ بدقسمتی سے اس کا مفاد اس میں ہے، لیکن ہم اپنا مفاد نہیں دیکھتے کہ ہمارا دنیا اور آخرت کس میں ہے، کس میں ہے آج بھی۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ عالم اسلام کی رایا نکلی ہے، لوگ نکلے ہیں۔ لیبیا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، لیکن وہاں بھی جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کرے ہم محبت سے، یہ نہیں کہتے توڑ پھوڑ کرو، یہ مسلمان کی چیز تو ضائع نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ گھر اپنے ہیں، سب کچھ اپنا ہے، لیکن ان کو بتانا ہے کہ غیرت مسلم زندہ ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدمی دکھائے۔ یہ آیت مکمل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ راضی ہے
اس پر جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، یہ بیعت رضوان کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ میرا عثمان مکے میں گیا ہے میرا سفیر بن کر، لوگوں نے اسے پکڑ لیا ہے اور نامعلوم کیا کیا ہے، آج میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ لشکر اسلحے کے بغیر ہے کیونکہ عمرہ کرنے آئے ہیں، یہ جنگ لڑنے نہیں آئے تھے، سامان نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، گھوڑے اور اونٹ نہیں تھے، ایک مسافر کے طور پہ آئے تھے، لیکن ہاتھ پھیلا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ یہاں سے واپس نہیں ٹلیں گے جب تک بدلہ نہیں دیں گے۔ ایک ایک صحابی 1400 صحابہ بیعت کر گئے، ایک نے نہیں کہا کہ حضور اسلحہ نہیں ہے، حضور طاقت نہیں ہے، مشکل ہو جائے گی، مر جائیں گے، کسی نے نہیں کہا، سب نے بیعت کی۔ جب سب بیعت کر گئے تو فرمایا میرا عثمان نہیں ہے، وہ میں نے مکے بھیجا ہوا ہے۔ بایاں ہاتھ اپنا اٹھا کے دائیں پہ رکھ دیا کہ لوگوں گواہ رہنا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سوچئے قربانیاں دینے کو اجر کیا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ کہا، تاریخ چیخ اٹھی کہ افواہ یہ تھی کہ وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن رسول اللہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں۔ تاریخ مسکرا رہی ہے کہ لوگوں غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، رسول اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہیں اور وہی زندہ آئے۔ میرے دوستو یہی ایمان تھا، ایمان سلامت لے کے آئے، اور وہ عجیب بات ہے کہ کعبہ کا طواف کر کے بھی نہیں آئے، کعبہ کا طواف کر کے کعبہ کے اندر بیٹھے رہے، طواف نہیں کیا۔ کہا تھا لوگوں نے کہ طواف کر لو، تم تو آ گئے ہو، تیرا نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا نہیں، طواف عثمان طواف بھی نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کیا کہا؟ فرمایا تم میرے ایمان کو جانتے نہیں۔ ارے میرا ایمان طواف اور سجدہ و رکوع میں سے بندھا ہوا نہیں ہے، میرا ایمان تو رسول اللہ کی ذات سے ہے۔ جب تک وہ طواف نہیں کریں گے میں کعبے میں بیٹھ کے بھی طواف نہیں کروں۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا، یہ ایمان آج بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، رحم کرے، امت مسلمہ کی مشکلات آسان کرے۔ بہت مشکل آ گئی ہے، حالات بہت نازک ہو گئے ہیں، لیکن میرے دوستو یاد رکھ لیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کے رہتا ہے اللہ اس کی مدد کیا کرتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على